بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم چودھری اور پروگرام ہے خاص بات۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی خاص پرسنالٹی وہاڑی میں، جن کا ایک سوشل سیکٹر میں بڑا نام ہے، قانون کی حیثیت سے ان کا بڑا نام ہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی خدمات جو ہیں وہ بہت ہی ایک جو ریمارکیبل ہیں، کہ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ عرصہ دراز سے پی ٹی آئی میں وہ ایک خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی کی بڑی خدمت کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ لبنہ احتشام صدیقی صاحبہ، جو ایک ماہر قانون دان ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ اگر وہاڑی بار میں دیکھا جائے تو ان کا ایک بہت ہی ایک احترام سے نام لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوشل سیکٹر میں سماجی جتنے بھی کام ہیں وہاڑی میں، سماجی ورکر کے طور پر وہ ان کا ایک بہت اچھا مقام ہے وہاڑی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی دیرینہ کارکن ہیں، اور ان کی خدمات ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت زیادہ۔ سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کہوں گا پروگرام میں، اور یہ بھی میں کہوں گا کہ وہ سابقہ پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ وہاڑی وومن ونگ کی، اور عرصہ دراز تک وہ اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں۔ میڈم، کرونا کے حوالے سے کرونا نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے۔ ہمارے ملک میں تو اللہ تعالیٰ کی پھر بھی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمارے ملک میں وہ سپیڈ نہیں ہے، وہ نمبرز نہیں ہیں جو دنیا کے بہت ایڈوانس ممالک میں آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا نے بہت تہلکہ مچا دیا، بہت تباہی مچا دی۔ تو ہمارے ملک میں گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کچھ ہماری جو ہے وہ بھی کام کر گئی، ہماری عوام نے بھی تعاون کیا۔ بھلے ہماری عوام نے جتنا گورنمنٹ چاہتی تھی اتنا تعاون نہیں کیا، لیکن پھر بھی عوامی تعاون بھی جو ساتھ رہا ہے۔ ہمارے اداروں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس میں جتنے افواج پاکستان ہے، پولیس ہے، ہماری سول انتظامیہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو جتنا بھی ہے، اور ہمارے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا ریلیف پیکج دیا ہے جو اس موقع پر غریب لوگوں کے لیے، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوں۔ لیکن بطور پی ٹی آئی کی سابقہ صدر، پی ٹی آئی کی سابقہ ورکر، میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی ضلعی کابینہ ہے، ضلعی عہدے داران ہیں، وہ اس کرونا کے دور میں ابھی تک وہ نظر نہیں آئے، اور آنے والے دنوں میں بھی بھلے کہیں نظر آ جائیں، ہو سکتا ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کو کہیں وہ نظر آئے، ان کی کوئی خدمات عوامی حلقوں میں کسی جگہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نظر آیا اس میں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وسیم صاحب میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا، یہاں پہ مدعو کیا، اور اس کے ساتھ ہی میں 24واں جو یوم تاسیس ہے ہمارا، جی، اس کی مبارکباد دوں گی پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو کہ آج ہم الحمدللہ ہم اپنا 24واں سال جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا انسان جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کا پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ کا، تو میں وسیم صاحب آپ سے بھی میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ کو اگر وہ کہیں نظر آ جائیں تو پلیز مجھے بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ میں نے تو واقعی نہیں دیکھا ان کو۔ میں نے تو بڑی کوشش کی ان کو دیکھنے کی، میں نے بڑی کالز کی ہیں ان کو، سارے میرے محترم دوست ہیں، بھائی ہیں، بالکل ہمارے ساتھ کہ آپ آئیں۔ اگر آپ کو جو گورنمنٹ نے ایک لوگوں کو کہا ہے کہ آپ گھر رہیں، محفوظ رہیں، تو وہ میرے خیال میں انہوں نے سمجھا کہ صرف ان کے لیے ہی ہے، باقی پبلک کے لیے، وہ تو گھروں سے نہیں نکلے۔ میں نے بڑی دفعہ کالز کی ہیں کہ آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آ کے لوگوں کی کچھ نہیں تو حوصلہ افزائی ہی کر دیں۔ تو میں آپ چونکہ صاحب کا پریزیڈنٹ ہیں، صاحب کا ورکر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بندے کو عہدہ مل جاتا ہے تو بندے کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے، یا انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی پبلک میں آنے میں؟ میں خود حیران ہوں، کیونکہ اس سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہمارے پرانے ورکر بھی ہیں جی، لیکن کیا وجوہات ہے، شاید وہ کرونا کی ہی وجہ سے گراؤنڈ ہو گئے ہیں، نہیں ان کو پبلک میں ہونا چاہیے۔ آپ کیوں نہیں گراؤنڈ ہوئی ہیں؟ اور جو سابقہ جو صدر رہے ہیں طاہر انور والا صاحب جو ہیں، وہ کیوں نہیں گراؤنڈ ہوئے؟ وہ تو ان کی تو گاڑیاں بھی، اور وہ بھی گھر گھر، آپ بھی گھر گھر لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری تو نہیں لگائی تھی گورنمنٹ نے، یہ آپ کو فنڈ دیا؟ دیکھیں ہم ہیں ورکر، ورکر ہونا ہمارے لیے بہت بڑے احساس کی بات ہے، ہمارے عہدہ دار ہونا احساس کی بات شاید ہو سب کے لیے ہو، لیکن ایز اے ورکر اگر ہمیں کچھ سمجھتا ہے، اور ورکر کبھی گھر پہ نہیں بیٹھتا، ورکر کا مزاج ہی نہیں ہوتا کہ وہ گھر بیٹھ جائے، چاہے آندھی ہے، طوفان ہے، کیسے برے حالات ہوں۔ جب یہ چل رہا تھا 2014 میں
کس طرح سے ہمیں روکا جا رہا تھا دھرنے میں اور ہم کس طرح سے اسلام آباد پہنچ رہے تھے, لاہور پہنچ, جہاں جہاں ہمارے لیڈر نے ہمیں کال کی ہم وہاں پہنچے. ہم ورکر ہیں اور ہم حالات سے ڈرنے والے نہیں, گھبرانے والے نہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب ہمارا لیڈر ہمارا قائد عمران خان ہمیں آواز دے گا ہم لبیک کہہ کے پہنچیں گے وہاں پہ, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ میں اپنی بات کمپلیٹ کروں. بہت سے اس وقت پی ٹی آئی میں ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں جن کو بہت سخت الفاظ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہم ان کو فصلی بٹیرہ کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں اپنے موجودہ کو نہیں کہہ رہی لیکن میں بالکل کہوں گی کہ بہت سے لوگ ایسے آ چکے ہیں, کچھ لوگ پیراشوٹر کہہ لیتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہہ لیتے ہیں, لیکن اپنی سہولت کے لیے جو ہے نا اس کے لیے الفاظ یوز کر لیتے ہیں. وہ ظاہر بات ہے ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان پہ اس پہ برا وقت آئے گا کسی بھی جماعت پہ ان کو وہ آگے پرواز کر جائیں گے. دیکھیں میرا آپ سے جو اس وقت جو میرا آپ سے سوال ہے یہ ہے کہ محترمہ آپ لوگوں نے عرصہ دراز سے جب پی ٹی آئی شروع ہوئی ہے, آپ تو چوہدری طاہر انور سے بھی پرانی میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی ورکر ہیں, اور ڈائریکٹر اعجاز چودھری صاحب اور عمران خان صاحب سے آپ کا جو لنک جو رابطہ رہا ہے ان لوگوں سے, اور میرے علم کے مطابق ہمارے جو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنرل نصیب کرے چودھری زاہد انور والا صاحب اور محترمہ تہمینہ دلتانہ, ان آپ کی فیملی کی بڑی عزت کرتی ہیں. ان لوگوں نے آپ کو کئی دفعہ اپنے ساتھ نون لیگ کی آفر کروائی لیکن آپ لوگوں نے فیملی ٹرم کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہیں اور اتنا عرصہ آپ لوگوں نے ورک کیا. اس کے بعد چودھری طاہر انور والا صاحب آ گئے اور ہم خود وٹنس ہے اس چیز کے کہ کئی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی جو کارنر جو میٹنگز میں وہاں پہ آنا جانا ہوا ہے, ہم نے دیکھا بطور میڈیا پرسن, تو لوگ جانتے نہیں ہوتے تھے کہ پی ٹی آئی کیا ہے, اور آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کا پودا یہاں پہ لگایا ہے اور اس کی آبیاری کی, اس کو بڑھایا. اب جو پی ٹی آئی نے جب عہدے بانٹے ہیں تو تب ورکرز کی جو محنت ہے وہ ان کو نظر کیوں نہیں آئی. انہوں نے آپ نے جو پیراشوٹرز کہہ دیا یا فصلی بٹیرے کہہ دیا, میں جو نام لوں گا آف شور لیڈرشپ انہوں نے لا کے کہاں سے بٹھا دی, جن کا اس پارٹی کے ساتھ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جن کا اپنی ایکس جو پارٹیز ہیں ان میں ان کی کوئی خاطر خواہ خدمات نہیں ہیں, ان پارٹیوں کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو کیا پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے اس لیے یہاں پہ آ کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے, یا پی ٹی آئی کو آپ لوگوں پہ اعتماد نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. جی ہم اس دور کے لوگ ہیں جب اپوزیشن تھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے عروج پہ تھی. جی اس دور میں ہمیں کس نظر سے دیکھا جاتا تھا. اب یہ کمیٹیاں وغیرہ بن رہی ہیں, جو ضلعی کمیٹیاں وغیرہ بنتی ہیں, اس میں لوگ بڑا تگ و دو کرتے ہیں کہ ان کا کسی طرح سے کسی نہ کسی کمیٹی میں نام آ جائے. جی میں اس وقت ممبر ضلع کونسل تھی, 2001 سے لے کے 2009 تک میں ممبر ضلع کونسل الیکٹ ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, الحمدللہ, اور بڑے لیڈ سے میں نے الیکشن جیتے ہیں. میں کسی کمیٹی کی ممبر نہیں تھی جب اپوزیشن, ظاہر پی ٹی آئی کی ممبر وہ تھی, عہدیدار تھی, جو بھی تھا, باہر بیٹھی ہوں. مجھے کبھی وہ فرق نہیں پڑا. ورکر کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. اب یہ بہت سے لوگ جو ہیں, میں افسوس کی بات کہوں گی, میں کسی کے نام نہیں لیتی, کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, لیکن میں کہوں گی بہت سے لوگ جو ہیں وہ عہدے اس لیے لیتے ہیں تاکہ ان کی کمائی ہو سکے. ان کا دال روٹی کا سلسلہ جو ہے, میں دال روٹی تو پرانی چیز ہوگی, وہ چلتا رہے معاملہ. دیکھیں یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ اس وقت جو ہے عہدے داران کہہ لیں یا ان کے جو حواری ہیں, جو ان کے آس پاس والے, انہوں نے, آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے گورنمنٹ کے اداروں میں اگر آپ ایک سروے کریں تو دکانداری اس طرح سے چمکائی ہوئی ہے کہ نون لیگ کی ہسٹری بھی جو ہے اس کے بارے میں جو اس سے پیچھے ہے, اور پیپلز پارٹی کی تو یہاں پہ کبھی حکومت آئی ہی نہیں ہے. وہاڑی میں اسپیشلی ہمارے ایریاز میں پیپلز پارٹی کے جو لوگ نہیں ہوتے, تو اس وقت وہ لوگ کر رہے ہیں. جو آپ نے یہ بات کی ہے, تو کیا آپ سے جو ابھی جو بھابا صاحب ہیں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, تو کیا ایسا انہوں نے پیپلز پارٹی میں ایسا کیا ڈسٹرکٹ وہاڑی میں انہوں نے کیا ہوا تھا جو آپ کی پارٹی نے, جو دیرینہ جو کارکن تھے, جن کی محنت تھی, جنہوں نے سارے الیکشنز میں جو سیٹیں بھی انہوں نے ون کی تھیں, انہوں نے محنت کی ہے, ان کو چھوڑ کے اور انہوں نے بھابا صاحب کو یہاں پر لگا دیا جو پیپل پارٹی میں پرفارم نہیں کر سکے. تو کیا ان کو کیا لگتا تھا کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کر دینا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے لگا دیا تھا ان کو,
تو کیا بھابا صاحب نے آپ لوگوں سے بالکل بھی مشورہ نہیں کیا کہ ہم نے کیا یہاں پر کابینہ بنانی ہے, کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ بھابا صاحب نے مجھ سے ایک مشورہ ضرور کیا تھا کہ آپ سے کیا تھا؟ ہاں مجھ سے بالکل مشورہ کیا تھا, جی مشورہ کیا تھا, پوچھا تھا اچھا کہ جی مجھے بتائیے آپ پیپلز پارٹی کے کون کون ممبران موجود ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو مجھے نہیں پتا, ایک آدھ شاید کوئی ہو تو ہو نہیں, پی ٹی آئی کے وہ ساؤدرن پنجاب کے ہیں اور پوچھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے بالکل بات کی تھی. پھر آپ نے مجھے حیرت تو ہوئی تھی, لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے سوال کیا, میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. نہیں تو پھر دیکھیں اسی لیے تو آپ کو پھر عہدہ نہیں ملا کہ آپ لوگوں کا بینیفٹ نہیں سوچتے. آپ کو پتا ہے کہ میرے والد صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے جیالے تھے, تو آپ ان کا نام دیتے چلے کو بھابا صاحب سے ہمیں بینیفٹ مل جاتا. مجھے تو ایک بات میں نے تو سنا ہے کہ اس وقت جو کرائٹیریا یہاں پر عہدہ لینے کا, آپ کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے, آپ کے وائلٹ میں اچھا جو کہہ لیں کہ وہ کیش ہونا چاہیے, تو آپ چلے جائیں تو آپ کو عہدہ مل جاتا ہے. ہاں جی, کچھ لوگوں نے پوچھا بھی تھا, ایک دفعہ سی بات ہوئی عہدے کی, تو مجھ سے پوچھا گیا تھا, یہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا ہمارے کسی بڑے نے, بھابا صاحب نہیں تھے وہ, کسی اور نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. میں بڑی حیران ہوئی, میں کہا آپ مجھ سے گاڑی کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں کہا جی آپ بتائیے آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. تو بڑا مجھے افسوس ہوا تھا. دیکھیے مجھے یہ بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں سر, میں آپ کو کنفرم بات بتا رہی ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گی. جو میں نے یہ سنا ہے کہ جو بندہ ہمارے جم خانہ میں, یہ جو اس وقت لیڈر حضرات ہیں, جب یہ وہاڑی جم خانہ میں آتے ہیں وہاں پر ان کو انٹرٹین کرتا ہے, ان کا بل پے کرتا ہے, ان کو اچھی گاڑی میں پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے, یہ اس کو عہدہ دیتے ہیں. جو بندہ ان کی لاہور ملتان میٹنگز میں ان کو اپنی اچھی گاڑی میں لے کے جاتا ہے, ان کا خرچہ اٹھاتا ہے, یہ ان کو عہدہ دیتے ہیں. یہ کیا کرائٹیریا ہے مجھے بتائیں عہدہ لینے کا؟ اور جو ورکرز ہیں, دیکھیں میڈم میری بات سنیں, جو آپ کے ورکرز ہیں, آپ کہتی ہیں میں ایک ورکر ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, چودھری طاہر انور والا ایک ورکر ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بہت سارے ورکر آپ کے ہرٹ بھی ہوئے ہیں جن کو اپنی پارٹی سے کچھ امیدیں تھیں, جن کو اپنی پارٹی سے ان کو امیدیں یہی تھیں کہ پارٹی آئے گی کہ حالات بہتر ہوں گے, ان لوگوں کو روزگار ملے گا, ملک کے حالات اچھے ہوں گے, روزگار ملے گا. جب آپ نے یہاں پر ہی ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے جنہوں نے اپنے ساتھ میٹنگ کا جو کرائٹیریا وہ رکھ دیا کہ اچھی گاڑی ہو اور آپ کے پاس اچھا پیسہ ہو, تو وہ کیا پارٹی کو آگے لے کے چلیں گے مجھے بتائیں. دیکھیے وسیم صاحب, میں ایک بات کہوں کہ مجھے پیپلز پارٹی سے بھی آفر تھی یہاں پہ جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, بلکہ میں ضلع کونسل جب آئی تھی تو مجھے پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی سے آفر تھی, نون لیگ سے آفر تھی کہ ہم آپ کو ایم پی شپ کم دیتے ہیں, آپ جوائن کیجیے ہماری پارٹی. میرا دل نہیں کرتا تھا, لیکن جب پی ٹی آئی میں نے خان صاحب کو سنا, قریب سے سنا, ان سے بات میری ہوئی, تو میں نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا, کیونکہ ان کی جو کچھ باتیں تھیں وہ میرے دل کی باتیں تھیں. جس طرح سے انہوں نے کہا یکساں تعلیمی نظام ہو, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ کام ہونا چاہیے, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے اور لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے اور اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. میں نے کہا خان صاحب تو وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب نے یہ باتیں بہت اچھی کی. اس کے بعد میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. جی. اب جو صورتحال چل رہی ہے تو وہ افسوسناک صورتحال. دیکھیں جو انہوں نے میرٹ کی بات کی تھی پی ٹی آئی میں, اس وقت جو آپ کے وہاڑی ڈسٹرکٹ سمیت جتنے بھی ڈسٹرکٹ میں جو آپ کے عہدے داران ہیں, اگر میرٹ کی بات تھی تو میرے خیال میں ورکر سے اچھے میرٹ نہیں ہو سکتے تھے کوئی بھی. مجھے بتائیں, ہم ادھر کی مثال ہی لے لیتے ہیں, کوئی بھی آپ کا جو ورکر ہے ان میں, جو لوگ حکومت ختم ہوئی ہے وہ نون لیگ میں تھے, حکومت ختم ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی میں تھے, سوری اس میں پیپلز پارٹی میں تھے, اب ان کو نظر آیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو وہ یہاں سے ادھر آ گئے, اور ان کو لیا گیا ہے تو وہ آئے ہیں, وہ زبردستی نہیں آئے, لیا گیا ہے ان کو. تو کیا میرٹ ہے؟ اور وہ لوگ کرپشن کے انبار لگا رہے ہیں, وہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں. جو خان صاحب کا ایک مقصد تھا, جو ان کا ویژن تھا, وہ کدھر ہے؟ اب مجھے بتائیں. خان صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو 22 سال جد و جہد کی ہے, لیکن خان صاحب اپنی ٹیم کی ججمنٹ کے حساب سے, اپنی ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن جو ہے ویک ہے. ان کے اس معاملے میں جو ہے نا, وہ کرکٹ کے میدان میں ان کی ٹیم بہت اچھی تھی, لیکن یہاں پر جو ان کی ٹیم ہے وہ اپنے ورکرز کو پیچھے. ایسا نہیں, بات یہ ہے نہیں, پھر یہاں پہ جو ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے بات کہتی ہوں نا
کہ ہمیں یقین ہے خان صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ ٹھیک فیصلے ہیں. اگر وقتی طور پہ ہمیں برے لگتے ہیں لیکن وقت بتاتا ہے کہ وہ فیصلے ٹھیک تھے. جس طرح سے انہوں نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن جو پارٹی کے اندر ہے جو بندہ خود فیئر ہوتا ہے نا, اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی فیئر ہے. میں بطور ممبر ضلع کونسل میں نے 2001 سے 2009 تک میں رہی ہوں, اور آپ یقین جانیے کہ مجھ پہ ایک مطلب کرپشن کا حوالے سے کوئی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے فیئر ہو کے کام کیا, کوئی لوٹ مار کے حوالے سے بات نہیں, کسی سے ایک دھیلا بھی میں نے نہیں لیا, اور میں اس مزاج کی بندی بھی نہیں ہوں. مجھے سیاست میں آنے کا میرا مزاج بھی نہیں تھا. میں الحمدللہ میری وکالت بہت اچھی چل رہی ہے, اور میں اپنے پروفیشن سے بہت خوش ہوں, بہت مطمئن ہوں. سیاست میں اگر آئی ہوں تو صرف یہ کہ نئی سوچ, ایک نئی تبدیلی کا نام لے کے آئی ہوں کہ جی ہم نے لوگوں کو, معاشرے کو چینج کرنا. اب اس میں یہ ہرڈلز تو آئیں گی, جو کچھ معاملات چل رہے ہیں وہ پرابلمز تو ہوں گی. بات تو وہی ہے نا کہ آپ اس سوچ کے ساتھ, جو خان صاحب کی سوچ کے ساتھ آئے ہیں, آپ لوگ اس تبدیلی کو ہم نے, دیکھیں ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اب کوئی اگر اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا تو اس میں نہ خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتی ہوں. چودھری طاہر انور والا صاحب نے اتنی محنت کی ہے, اتنا عرصہ, ان کی سوچ بھی یہی ہے آپ کی طرح ہی. جب آپ لوگوں کو پارٹی نے آپ لوگوں کو پیچھے کر کے ان لوگوں کو لے کے آئی جن کا پارٹی میں پہلے کوئی خدمات نہیں ہے پارٹی کی, تو کیا وہ اس سوچ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ اور میری اطلاع کے مطابق میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہو لیکن آپ ابھی ذکر نہ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ کی لائلٹی ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تو پوری ہے اور ہونی بھی چاہیے. میری اطلاع کے مطابق اس وقت بھی جو ہے انہوں نے کوئی ڈسٹرکٹ لیول کا کوئی عہدہ ایسا ہے جو بھابا صاحب نے اس وقت سٹنگ جو پیپلز پارٹی کا ایک عہدے دار ہے اس کو دے دیا ہے, اور وہ سیم ٹائم میں دونوں پارٹیوں کا ڈسٹرکٹ عہدے دار ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. جی تو میں چاہوں گا کہ آپ خود ہی بتا دیں ذرا یہ. سر میں بابا صاحب, اب میں ایک شعر میرے ذہن میں بار بار گونج رہا ہے کہ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کیجئے, ہم اگر کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی, کیا کمنٹ کروں. دیکھیں کہ یہ کیا ایک اسٹریٹجی ہے ان کی کہ ایک بندہ پیپلز پارٹی کا سٹنگ کہہ لیں کہ عہدے دار ہے, اور اس کو انہوں نے پی ٹی آئی کا عہدہ بھی دے دیا. ایسے ہی معاملات, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے پیچھے, اب جو لوگ بیٹھے ہیں بالکل ان کو نوٹس وہ شاید لے بھی لیا ہوگا, مجھے نہیں پتا. نہیں, نوٹس ان کو بھی لینا چاہیے, نوٹس پیپلز پارٹی کو بھی لینا چاہیے. اور مجھے یہ بتائیں سرداری صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. اچھا, میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جب یہ آپ لوگوں کی جو حکومت کا جو ٹینیور پورا ہوگا آپ کا, تو لازمی بات ہے نئے الیکشن میں جانا ہے, تو پھر اگر تو یہی کام ہوتا رہا جو اس وقت ہو رہا ہے کہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو پلانٹ کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر, جو پارٹی کے ورکرز ہیں, جو پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں, ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے, وہ ہرٹ بھی ہو رہے ہیں, تو پھر تو جو کہہ لیں کہ کوئی اچھی امید نہیں ہے نیکسٹ ٹائم جو حکومت میں آنے, کیونکہ آپ جڑیں کاٹنے کے لیے آستین کے سانپ آپ لوگ کے پال رہے ہیں. پی ٹی آئی کا ورکر ہے, مخلص ہے, جو مطلب 20 سال سے 24 سال سے اور ساتھ چل رہا ہے, اور وہ بچے جو جوان ہو گئے ہیں وہ ساری بات ایک سوچ ایک اس کو لے کے آگے چلے, اس سے تو فرق پڑے گا. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, ایک منٹ, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اس وقت آپ لوگوں کی کابینہ بنی ہے ڈسٹرکٹ کی, آپ لوگوں نے جب فرسٹ ٹائم جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی, جب سے شروع ہوئے تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنی حکومت میں آئی ہیں پارٹیاں, حکومتی پارٹیوں نے آپ لوگوں کو عہدے بھی آفر کروائے, آپ لوگوں کو بڑی اچھی آفرز کروائی ہیں. محترمہ تہمینہ دلتانہ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے انہوں نے ان کو ایم پی اے بھی بنوا دیا, انہوں نے ان کو بڑے بڑے عہدے بھی دیے, انہوں نے, ان کی ایک اپنی ورتھ ہے, لیکن آپ لوگ نہیں گئے. اب یہ لوگ کتنی دیر سٹے کریں گے؟ جب حکومت جائے گی, پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوگی, تو فرض کریں کہ اگر بعد میں پھر نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے یا پیپلز پارٹی کی آئے تو یہ رکیں گے؟ نون لیگ میں آؤں گے. اچھا, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپوزیشن میں نہیں رہ سکتے ہیں, وہ اقتدار میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. نہیں, کیا یہ جو آپ کے اوپر جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو نہیں پتا اس بات؟ میری بات پوری ہونے دیں. نون لیگ اپوزیشن میں چلی گئی, بس پارٹی اپوزیشن میں چلی گئی, تو پھر ان کا کیا کام تھا وہاں پہ بیٹھنے؟ نہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو نون لیگ میں کھڑے ہوئے, بہت سارے ہیں جو پیپلز پارٹی میں کھڑے ہوئے. وہ ویسے سرکرے ہیں جیسے ہم سرکرے ہیں. اچھا, وہ انہی میں شمار ہوتے ہیں.
جو ابھی بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. تو پارٹیوں کو ان سرفروں کی ضرورت نہیں ہوتی. عام لفظوں میں ان کو احمق کہا جاتا ہے. جی نہیں, پارٹیوں کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر آپ لوگوں نے ابھی کرونا کی وجہ سے بات ہم نے کرونا سے شروع کی تھی, جتنا بڑا جو ریلیف پیکج جو ہے وہاڑی میں چودھری طاہر انور والا نے اپنی پاکٹ سے دیا ہے, لوگوں کو راشن دیا ہے, گھر گھر پہنچایا ہے, اور بہت ہی ایک عزت و احترام کے ساتھ لوگوں کو, اسپیشلی سفید پوش لوگوں کو ان کے گھر میں فون کرتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں, وہ ذمہ داری انہوں نے فیل کی, آپ نے فیل کی. سر یہ ہمارے, میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. نہیں تو پھر وہ کدھر ہیں آپ کے جو عہدیدار ہیں, وہ ان کو اللہ کو جواب نہیں دینا. یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, یہ وہ بتا سکتے ہیں, میں اس بارے میں ان سے کیا کہہ سکتی ہوں. لیکن جو ہمارا کام ہے, ہم اپنے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں. تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو جو پی ٹی آئی کا ادھر جو فیوچر ہے, جو اس وقت جو کیبنٹ ہے ڈسٹرکٹ کی, یہ کیا کریں گے جو اس وقت ہے کام, اس میں مجھے آپ بتائیں گے ذرا. سر بہت بڑا, میں کیا کہوں کہ کیا سوچ کے بنائے گئے ہیں یہ سارے عہدے تقسیم ہوئے ہیں, اور میں کیا کمنٹس کروں اس پہ. جو صورتحال آپ کو بھی نظر آ رہی ہے, آپ بہت سی میری باتیں ایسی ہیں جس کا آپ نے خود جواب دے دیا ہے. جی اچھا, تو بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا جو ہے نا وہ باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن آئی تھنک کہ آپ جو ہے پارٹی کی ڈگنیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی پہ حرف نہ آئے میری پہ. لیکن جو بھی لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. سارے جو آپ کے کارکنان ہیں, جو آپ کے ورکرز ہیں, وہ پریشان ہیں. جن لوگوں نے سال سے پارٹی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے یہ, اور ہم تمام معاملات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. اور یہ بہت سے لوگوں نے ہم سے ڈسکس کیا کہ یہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. اب میں ان کو بعض اوقات ہمیں جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ ہم ان کو کیا کہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک اچھی امید کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. چلیں ابھی جاتے جاتے جو ہے لاسٹ میں آپ پی ٹی آئی ورکرز کو اور پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ کہوں گی کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کا برا اثر کر کے رکھا ہوا ہے. اس برے حالات میں اگر ہمارا لیڈر عمران خان صاحب اگر کوئی فیصلے کر رہے ہیں, کچھ مطلب لوگوں کو ریلیف دینے کی بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ حقیقت ہے کہ بھوک سے جو بندہ مر رہا ہے اس کے لیے کرونا ہو یا بھوک ہو ایک ہی معنی رکھتا ہے, اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک کمرے میں جب 8-10 لوگ رہتے ہوں گے, ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں, انسولیٹ اپنے آپ جو کر سکیں. تو بڑے لوگوں کے لیے بڑے گھروں میں جہاں ہر بندہ الگ الگ کمروں میں رہتا ہے, وہاں تو آپ بے شک اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں, وہ تو روٹین میں بھی آئسولیشن میں رہتے ہیں. لیکن آپ ہم چھوٹے لوگوں کو یہ وہ وجوہات ہیں, 70 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے, اور دیکھیے ہم نے اپنے عوام کے ساتھ کیا کیا. یہ آج جو کچھ جن مرحلوں سے ہم گزر رہے ہیں, یہ وہی نون لیگ والے ہیں نا جو کہتے ہیں جی یہ پاکستان کے اسپتال جو اس قابل نہیں ہے, ہمیں علاج کے لیے باہر جانا ہے. پاکستان کے اسپتالوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ان لوگوں نے. جس طرح سے یہ لوٹ کے کھا گئے پاکستان کے اسپتالوں کو, اور جس طرح کی یہاں کے عوام کو, یہ بدحالی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا. ٹھیک کہا تھا جمیل طارق نے کہ اجڑا ہوا ملک ملا ہے عمران خان صاحب کو, اور اب یہ سمجھ رہے کہ ہم چائنا جیسے سہولتیں دیں, ہم جو ہے امریکہ جیسی سہولتیں دیں, ہم برطانیہ جیسی سہولتیں دیں. کیسے ممکن ہے؟ ہاں اگر ہم اپنے ملک کو لوٹ کے نہ کھاتے, ہمارے ملک کو جو پیسہ جو ہوتا ملک میں ہی لگاتے, تو یقیناً آج اس بری حالتوں میں ہم نہیں ہوتے جس بری حالتوں میں آج ہماری عوام ہو چکی ہے. اس کی ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. چلیے بہت شکریہ محترمہ لبنہ احتشام صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. پی ٹی انہوں نے قوم کو کہا ہے کہ اس وقت ہم امتحان میں ہیں, صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. لیکن جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ ڈبل امتحان میں ہیں, کرونا کی وجہ سے بھی امتحان میں ہیں, اور جو ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لیڈرشپ ملی ہے اس کے حساب سے بھی وہ امتحان میں ہیں. تو اس وقت آپ کو صبر کا دامن زیادہ پکڑنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو, کیونکہ پی ٹی آئی کے جب کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ تو امتحان میں دیکھی ہے, اس کے ورکر تو امتحان میں دیکھے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم حکومتی پارٹی کے ورکرز کو جو ہم نے امتحان میں دیکھا ہے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے. میں آپ کو شکریہ ادا
ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے بلایا، اور میں جاتے جاتے یہ بات ضرور کہوں گی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہے جو اس وقت بڑا ایک درخت بن چکا ہے، جس کی چھاؤں میں بہت سارے لوگ آ کے، ایسے لوگ بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہری بات ہے جب درخت تناور ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر جو چرن پرن جو بھی نیچے آ کے بیٹھ جائے اس کو پھر وہ دھتکارتا نہیں۔ صحیح، چلیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔